پاکستان میں رشتے تلاش کرنے کا طریقہ بدل رہا ہے۔ جہاں پہلے خاندان اور رشتہ آنٹیوں کا کردار مرکزی تھا، وہیں اب بہت سے لوگ ایپس کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ کیا اس سے واقعی کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آن لائن میچ، آف لائن شادی، کیا پاکستان کا صدیوں پرانا رشتہ کلچر واقعی بدل رہا ہے یا یہ صرف ایک نیا پلیٹ فارم ہے جہاں پرانے اصول ہی چل رہے ہیں؟ آئیے اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم انمول عرفان کے ایک مضمون کی مدد لیں گے جو حال ہی میں ڈان اخبار میں میچ میکنگ ان دی ڈیجیٹل ورلڈ کے عنوان سے شائع ہوا۔ آج ہم اسی مضمون کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ ڈیجیٹل دنیا ہمارے معاشرے پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کتابوں کا نچوڑ، وائرل موضوعات اور وہ خبریں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے ہم، سننے والے آپ۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک حقیقی کہانی سے شروع کرنا ہے، ایک ایسے جوڑے کی کہانی جو اس نئے رجحان کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ملیے وسیم اور عزا سے۔ ان کی ملاقات 2022 میں ایک رشتہ آبتر ہوئی اور صرف 1 سال کے اندر وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی کہانی کی شروعات تو بہت جدید تھی، یعنی ایک ایپ پر، لیکن اس کا انجام بالکل روایتی تھا۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی ہمارے پرانے رسم و رواج کو ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ تو اصل مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ ایک طرف ہیں ہماری روایتی رشتہ آنٹیاں اور خاندان، اور دوسری طرف ہیں جدید دور کی رشتہ ایپس۔ روایتی طریقے میں پورا خاندان شامل ہوتا ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اکثر نوجوانوں پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایپس فرد کو براہ راست کنٹرول دیتی ہیں، جہاں وہ اپنی مرضی اور اپنی شرائط پر لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا سیدھا اور آسان ہے؟ یہاں ایک بہت حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ 2024 کے گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں 80% شادیاں آج بھی خاندانوں کی مرضی سے، یعنی ارینجڈ میرج ہی ہوتی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنے کے باوجود روایتی طریقوں کی جڑیں اب بھی بہت گہری اور مضبوط ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل میچ میکنگ کا سفر بھی کافی دلچسپ رہا ہے۔ یہ فیس بک گروپ سے شروع ہوا، پھر 2018 سے 2020 کے درمیان ٹنڈر جیسی ایپس بہت مقبول ہوئیں، لیکن جلد ہی ان پر پابندی لگا دی گئی۔ آج کا دور مز اور دل کا رشتہ جیسی ایپس کا ہے، جو خاص طور پر شادی کے سنجیدہ رشتے تلاش کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس ڈیجیٹل تبدیلی کا ایک سب سے بڑا وعدہ خواتین کو بااختیار بنانا ہے، لیکن کیا یہ ایپس واقعی خواتین کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہیں؟ ایسا اپنا ایک تلخ تجربہ بتاتی ہیں کہ روایتی ملاقاتوں میں ان سے کیسے توہین آمیز سوالات کیے جاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا، چل کے دکھاؤ، مسکرا کے دکھاؤ۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے بچنے کے لیے بہت سی خواتین ان ایپس کا رخ کرتی ہیں۔ یہ ایپس خواتین کو کئی طریقوں سے کنٹرول دیتی ہیں۔ وہ اپنی پروفائل کو پرائیویٹ رکھ سکتی ہیں، اپنی تصاویر کو بلر کر سکتی ہیں، اور سب سے اہم، کسی سے بھی خاندان کی دخل اندازی کے بغیر براہ راست بات کر سکتی ہیں۔ اس سے انہیں اپنی شرائط پر رشتے تلاش کرنے کی آزادی ملتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ کنٹرول اور پرائیویسی ملتی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایپس طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کے لیے بھی نئے دروازے کھول رہی ہیں، جنہیں اکثر ہمارے روایتی معاشرے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم نئے ضرور ہیں، لیکن ان پر موجود مسائل وہی پرانے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایپس ہر مسئلے کا حل ہیں؟ حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے تجربات کافی منفی رہے ہیں۔ مومن جیسے لوگ غیر سنجیدہ پروفائلز دیکھ کر مایوس ہوئے۔ عالیہ جیسی خواتین نے دھوکہ دہی کے واقعات کے بعد ان ایپس پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا، اور عائشہ جیسی صارفین کو تو بہت ہی عجیب و غریب رشتے ملے۔ وسیم کا مشاہدہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانی سوچ بس آن لائن منتقل ہو گئی ہے۔ مرد اب بھی جہیز اور گھریلو کاموں کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ کچھ خواتین کی طرف سے بہت زیادہ تنخواہ اور مالی استحکام کے مطالبات سامنے آتے ہیں۔ یعنی پلیٹ فارم بدل گیا، ذہنیت نہیں۔ تو چلیے اب واپس اپنے بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، کیا کلچر واقعی بدل رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ان ایپس نے ایک نیا مسئلہ بھی پیدا کیا ہے جسے گھوسٹنگ کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے اچانک بات چیت اور ہر قسم کا رابطہ ختم کر دینا۔ یہ ڈیجیٹل دور کا ایک ایسا رویہ ہے جو لوگوں پر گہرے نفسیاتی اثرات چھوڑ جاتا ہے۔
ماہر نفسیات شفا لودھی کا کہنا ہے کہ ثقافتی کشیدگی کی جڑ وہی ہے، اس لیے وہ نہیں بدل رہی۔ ان کے مطابق یہ ایپ صرف ایک نیا میدان ہے جہاں وہی پرانی سماجی جنگ نئے ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے۔ شفا لودھی 3 بڑے نفسیاتی خطرات سے آگاہ کرتی ہیں۔ پہلا، گھوسٹنگ، جو لوگوں میں چھوڑے جانے کا خوف پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، یہ پورا عمل ایک غیر انسانی چیک لسٹ بن جاتا ہے، جہاں لوگوں کو انسان کے طور پر نہیں بلکہ خوبیوں اور خامیوں کی فہرست کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا، خاندانی دباؤ کی وجہ سے لوگ جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اب کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ، وہی روایتی آنٹیاں جن سے بچنے کے لیے شاید یہ ایپس بنائی گئی تھیں، اب خود اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے کے لیے انہی ایپس کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی ثقافت کو نہیں بدلتی، بلکہ ثقافت ٹیکنالوجی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ ایپ اچھی ہے یا بری، اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ ایپ میں ہے یا خود ہمارے رشتہ کلچر میں۔ شاید یہ ٹیکنالوجی صرف ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے معاشرے کی وہ شکل دکھا رہی ہے جسے ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔